بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار بما فتح شامی کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور کتاب الطلاق کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ کتاب الطلاق میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلاق کے حوالے سے یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اگر ہم پیچھے جا کر دیکھیں وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مُكْرَهًا، اور ہر ایسے شخص کی طلاق واقع ہو جائے گی جو شوہر ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اگرچہ غلام ہو اور اگرچہ اسے زبردستی طلاق دینے کا کہا گیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا او حاضلن، یا وہ مذاق میں طلاق دے رہا ہو، او صفیحن، یا بے وقوف ہو، او سکرانہ، یا پھر وہ نشے میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ او اخرسا، یا وہ گونگا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی بھی دی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ عبارت کا تعلق انہوں نے بیان کیا تھا، اور جو متن چل رہا تھا اس کو ہم نے دیکھا۔ تو اس کے متعلق ارشاد فرمائے کہ او اخرس ولو طارئا ان دام، ایک منٹ، جی تو ایک منٹ ذرا صبر کریں۔ جی او اخرسا، اگرچہ گونگا ہی کیوں نہ ہو، تو گونگے کی بھی جو دی ہوئی طلاق ہے وہ واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ولو طارئا ان دام للموت، اگرچہ یہ جو گونگا پن ہے یہ اس کے اوپر طاری رہا اور موت تک رہا، تو مفتبی قول کے مطابق ایسے گونگے شخص کی جو طلاق ہے وہ واقع ہو جائے گی، کیونکہ بحر الرائق میں صاحب بحر نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر شوہر نے بالفرض ایسی حالت میں طلاق دی کہ وہ گونگا تھا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ توقف کیا جائے گا، کیونکہ گونگا پن ہونا، اخرس ہونا، یہ ایک عارضہ ہے، اور اس کا انتظار کیا جائے گا جب تک یہ عارضہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ تو صاحب بحر نے اس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر موت تک یہ عارضہ جاری رہا اور گونگے پن میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تو پھر طلاق نافذ ہو جائے گی، اور اگر یہ عارضہ جو ہے وہ باطل ہو گیا، زائل ہو گیا، تو پھر طلاق جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کے متعلق اشارہ کرنے والے کے حوالے سے بھی فرمایا، گونگا شخص اگر اشارہ کرتا ہے، یہ گونگے کے متعلق بات ہو رہی ہے، اگر اس نے جو ہے وہ اشارے کے ساتھ عقد نکاح کیا تو پھر ایسی کنڈیشن میں وطی کرنا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہی بات ہے صاحب بہر والی کہ یہ ایک عارضہ ہے اور موت تک جو ہے دیکھا جائے گا، تو یہ عقد جو ہے نافذ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی کو جو ہے انہوں نے مفتہ بہی قول قرار دیا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں مزید تفصیل کے ساتھ آتی ہیں جو فی زمانہ معاملات ہوتے ہیں اور سلسلہ چلتا ہے۔ یعنی اگر اس کو یوں دیکھا جائے گونگے کے حوالے سے کہ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو عموماً جو گونگے پائے جاتے ہیں، اب یہ ایک بڑی کنڈیشن ہے، اخرس سے مراد اگر یہ ایسا گونگا ہے جو پیدائشی گونگا ہے یا اس کی زبان کاٹ دی گئی ہے اور وہ جو ہے یہ بات کنفرم ہے کہ اب یہ پوری زندگی جو ہے وہ کچھ نہیں بول سکتا، گونگا رہے گا، تو ایسی کنڈیشن میں تو فقہا نے جو ہے وہ اس کے طلاق کو اور دیگر عقود کو نافذ قرار دیا ہے۔ اور اگر ایسا گونگا ہے کہ جو جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس کا گونگا پن جو ہے وہ زائل ہو جائے، تو پھر اس کے بارے میں توقف کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسے امراض اور ایسی چیزوں کی وجہ سے زبان بند ہو جاتی ہے یا لکنت آ جاتی ہے، اس بنیاد پر جو ہے دیکھا جائے گا کنڈیشن کو۔ اگر کنڈیشن ایسی بنتی ہے کہ جس میں یہ امید ہو کہ اس کا گونگا پن وہ زائل ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں توقف کیا جائے گا، صبر کیا جائے گا اور انتظار کیا جائے گا۔ لیکن اگر امید نہیں ہے تو پھر وہ عقد نافذ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ فَتَصَرُّفَاتُهُ مَوْقُوفَةٌ، اسی بنیاد پر جو گونگا ہوتا ہے اس کے تصرفات کو فقہا نے موقوف قرار دیا ہے۔ اور کمال نے جو ہے یہاں پر ایک اور بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ گونگے کی کتابت کی شرط لگا دی ہے۔ یہ ایک زیادہ عمدہ قول ہے کہ اگر کوئی گونگا جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس سے تحریر کروا لیا جائے۔ اگر وہ لکھ لیتا ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں وہ براہ راست حکم جو ہے نافذ ہو جائے گا، طلاق کا ہو یا نکاح کا ہو، جو بھی کنڈیشن ہو۔ صحیح ہے، او اخرس باشارتہ المعہودتی، اب یہاں پر مزید اس میں ایک اور کنڈیشن انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ جو اخرس ہے، گونگا ہے، یہ اگر ایسا اشارہ کرتا ہے جو معہودہ ہے، یعنی بہت زیادہ معروف اور مشہور ہے، جیسے ہمارے ہاں جو اسپیشل پرسنز کے اشارے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ بالکل واضح انداز میں اپنا مفہوم سمجھا سکتے ہیں۔ اب یہ جو پیچھے اخرس کے حوالے سے میں نے مسئلہ بیان کیا نا، وہ گونگا ہے، اب اس نے بات اس طرح کی ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، چند ایک نے کہا کہ اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ اس نے طلاق دی ہے، تو پھر وہ موقوف کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن ایک کنڈیشن وہ ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فی زمانہ ہمارے ہاں جو معاملات پائے جاتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن اگر پائی جاتی ہے تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے گا کہ یہ بالکل گونگا پھر ناطق کی طرح ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ جو ہے اگرچہ خلاف قیاس ہے، لیکن استحساناً ہم نے اس کو جو ہے حکم یہی دیا ہے کہ یہ جو اشارتاً گونگے کا طلاق دینا ہے یہ نطق کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور گونگا یہاں پر اس مقام پر ناطق شمار ہوگا۔ اس لیے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ كَعِبَارَةِ النَّاطِقِ اسْتِحْسَانًا،
یہ اسی طرح ہوگا جیسے کہ ناطق یعنی بولنے والے کی عبارت ہوتی ہے استحساناً، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے فرمایا کہ اسی طرح ایسے شخص کی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے او مخطئ، جو کہ غلطی سے طلاق دینے والا ہو، بأن اراد التکلم بغیر الطلاق فجرى على لسانه الطلاق او تلفظ به غیر عالم بمعناه او غافلا او ساہیا۔ وہ ایسے مخطی خطا کی کچھ انہوں نے جو ہے وہ قسمیں شمار کی ہے، وہ یہ ہے کہ تکلم کا ارادہ کیا، کس چیز کے تکلم کا، کیا بولنے کا ارادہ کیا، بغیر الطلاق، اسے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کرنا تھا، ارادہ تو یہی تھا، لیکن اس کی زبان پر طلاق جاری ہو گیا، یا پھر اس نے جو ہے وہ طلاق کا تلفظ تو کیا لیکن اسے اس کے معنی کا علم نہیں تھا۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بھول کر، غافل ہوتے ہوئے کہ وہ طلاق دے رہا ہے، غافل ہوتے ہوئے اس نے طلاق دے دی، یا جو ہے وہ بھولے سے اس نے طلاق دے دی۔ بہر صورت فرمائے کہ اس کی یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا پھر ایک اور کنڈیشن ہے اس کی، او بالفاظ مصحفۃ، یا پھر الفاظ مصحفہ کے ذریعے اس نے طلاق دے دی۔ الفاظ مصحفہ کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کے اندر اس نے تصحیف کر دی، اس پر میں ابھی بحث کرتا ہوں۔ تو اس کے متعلق بھی فرمایا یقع قضاء، فقط تو ایسی صورت میں قضاء جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی، دیانتاً واقع نہیں ہوگا۔ بخلاف الحاضل واللاعب فإنه يقع قضاء ودیانة، برخلاف حاضل مذاق کرتے ہوئے طلاق دینے والے کی، واللاعب کھیلتے ہوئے طلاق دینے والے کی، فإنه يقع قضاء ودیانة، کہ اس کی یہ طلاق جو ہے وہ قضاء بھی واقع ہو جائے گی، دیانتاً بھی واقع ہو جائے گی، لأن الشارع جعل حضله به جدا فتح، کیونکہ شارع نے اس کا جو حضل ہوتا ہے، طلاق میں حضل ہے، اس کو بھی سنجیدگی سے تعبیر فرمایا ہے۔ فتح القدیر میں یہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو بھولے سے طلاق ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے کا ارادہ کیا اور اس کے منہ سے انتی طالق نکل گیا، تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ انتی طالقن یہ صریح ہے اور اس میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قضاءً جو ہے یہ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ معنی کا اسے علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو پھر بھی جو ہے فرمایا کہ دیانتاً واقع نہیں ہوگی، لیکن قضاً اس کی یہ طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غافل اور ساہی ہوتے ہوئے، بھولے سے یا غلطی سے اس نے، غافل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ انسان کے ذہن سے نکل جائے، دل سے غائب ہو جائے اور اسے یاد بھی نہ رہے۔ نیچے علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، صحیح ہے۔ یہ دیکھیے، فی المصباحی الغفلۃ غیبۃ الشیء عن بال الانسانی، انسان کے دل سے کسی چیز کا غائب ہو جانا، وعدم تذکرہ لہ، اور انسان اسے یاد بھی نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اور وفیہ ایضا سہا عن الشیء یسہو، مصباح کے اندر یہ بھی ہے کہ سہا یسہو کا معنی غفل قلبہ عنہ حتی زال عنہ فلم یتذکرہ، یہ بھی سہو اور غفلت، مصباح یہ لغت کی ایک کتاب ہے، اس میں دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔
وفرقوا بین الصاحی والناسی بأن الصاحی اذا ذکر تذکر والصاحی بخلافی. لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں فقہا نے صاحی اور ناسی کے درمیان فرق کیا ہے. ناسی نسیان سے نکلا ہے، بھولنے والا، صاحی غلطی کرنے والا. تو فقہا نے اس کے درمیان فرق کیا ہے کہ ناسی وہ ہوتا ہے کہ جسے اگر کوئی چیز یاد دلائی جائے تو اسے یاد آ جائے، اور صاحی وہ ہوتا ہے کہ جسے اگر یاد بھی دلایا جائے تو اسے یاد نہ آئے. ٹھیک ہے. اور علامہ شامی فرماتے ہیں ظاہر تو یہی ہے کہ یہاں پر غافل سے مراد ناسی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ناسی ہو یا صاحی ہو، یعنی اسے یاد دلایا جائے پھر یاد آ جائے کہ تم نے طلاق دے دی بھائی. ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ بالکل غافل ہو جائے، وہ کہے کہ نہیں جی میں نے تو طلاق دی نہیں. دونوں صورتوں میں طلاق جو ہے صاحی اور ناسی کی واقع ہو جائے گی. اور حاضل و لاعب جو ہیں ان کی طلاق تو قضاءً اور دیانتاً بھی واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی مذاق میں کوئی سی بھی سچویشن ہو، مذاق کر رہا ہو یا کھیل کود میں اس طرح کا معاملہ ہو، جس طرح سے کہ عموماً ہمارے ہاں ہو رہا ہوتا ہے اس طرح کے معاملات مختلف جگہوں پر، تو ان سے تو قضاءً بھی واقع ہو جائے گی، دیانتاً بھی، کیونکہ شارع نے اس کے حضل کو بھی، طلاق کے اندر مذاق کو بھی جو ہے وہ سنجیدگی سے تعبیر فرمایا ہے. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. ہاں اچھا، الفاظ مصحفہ کی بحث. الفاظ مصحفہ کا مطلب ہوتا ہے تصحیف شدہ الفاظ. تصحیف شدہ الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر طلاق کے جو الفاظ ہیں، صریح الفاظ ہیں، وہ ہیں طا، لام اور قوف. ٹھیک ہے. یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں. اب طلاع جیسے مثال کے طور پر قوف کی جگہ عین لگا دیا آگے، یا جو ہے طا کی جگہ تا لگا دیا اور قوف کی جگہ غین لگا دیا، یا پھر آخر میں جو قوف ہے اس کی جگہ کاف لگا دیا، یا طا کی جگہ تا اور قوف کی جگہ کاف، یعنی اس کے قریب المخارج حروف کا استعمال کیا. ان کا آگے ذکر پورا آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ الفاظ مصحفہ کے ساتھ جو ہے اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو جس طرح سے یہاں پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس سے قضاءً جو ہے فقط طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے. قضاءً جو ہے وہ الفاظ مصحفہ کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ دیانتاً بھی واقع ہو جائے گی. اس کی ہم آگے جو ہے مزید بھی تفصیلاً بحث کریں گے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں ایک اور، ہاں، قضاءً اور دیانتاً کی جو بحث ہے، قضاءً اور دیانتاً کی جو بحث ہے، قضاءً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ آگے مزید بھی اس پر مسائل آئیں گے، کوئی مسئلہ ہوا اور وہ مسئلہ لے کر آپ قاضی کے پاس چلے گئے، تو اب قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ قضاءً فیصلہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے دیانتاً کہ آپ قاضی کے پاس نہیں گئے، تو عند اللہ، یا جو ہے وہ بندے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، تو وہ جو ہے دیانتاً اس کا فیصلہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قضاءً اور دیانتاً ہوتی ہیں، بعض چیزیں نہ قضاءً ہوتی ہیں نہ دیانتاً ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں فقط قضاءً ہوتی ہیں، دیانتاً نہیں ہوتی. جیسے یہاں پہ الفاظ مصحفہ کی انہوں نے بحث کی، یعنی اگر کسی نے تصحیف شدہ الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ طلاق دی اور بعد میں کہا کہ میں نے تو طلاق نہیں دی تھی، الفاظ کے اندر تصحیف کر دی تھی، مخارج بدل دیے تھے، تو اگر قاضی کے پاس مسئلہ نہیں جاتا تو طلاق واقع نہیں ہوگی دیانتاً. لیکن اگر عورت قاضی کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق ہی دیا اور یہ الفاظ اس نے کہے، تو قاضی جو ہے پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے الفاظ کے اندر تصحیف کی ہے، بلکہ قاضی حکم طلاق دے دے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ قضاءً یہ طلاق واقع ہوتی ہے، دیانتاً یہ والی طلاق واقع نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے؟ اچھا، او مریدن او کافرن، یا پھر طلاق دینے والا مریض ہو یا کافر ہو تو بھی جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ مریض جو ہے مکلف ہے لوجود تکلیف، ٹھیک ہے، مکلف ہے، اور کافر بھی جو ہے وہ کس صورت میں کافر کی طلاق واقع ہوگی؟ وہ ایسے کہ اگر جیسے مثال کے طور پر پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو پاکستان میں جو ہے وہ میاں بیوی کافر ہیں، ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، اور جیسے ہمارے ہاں عرف چلتا ہے چونکہ آ، آ، کافروں کا مسلمانوں سے بھی میل جول ہوتا ہے، جس طرح سے بعض اوقات مسلمان جو ہیں وہ کفار کی باتیں لے لیتے ہیں اور بہت ساری اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، فلمیں وغیرہ دیکھ کے جو ہیں بہت ساری اصطلاحات اس طرح کی استعمال کرنے لگتے ہیں، تو اسی طرح سے جو کفار ہیں مسلمانوں کے ممالک میں رہتے ہیں، بعض اوقات ان کو کلمے تک یاد ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں تک یاد ہوتی ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا انہوں نے آپس میں لڑتے لڑتے جو ہے وہ شوہر نے اس کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ لوگ یہ مسئلہ لے کر چلے گئے کسی مفتی کے پاس، ہیں کافر، یہ مفتی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یوں کیا، تو مفتی جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے مذہب کے مطابق کیا ہے، بلکہ وہ کہے گا کہ آپ کی طلاق واقع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری بحث نکاح کافر میں بھی ہے اور یہاں پر بھی اس کو انہوں نے ذکر کیا، علامہ شامی علیہ الرحمہ نے بھی اس میں یہی توجہ دلائی ہے کہ کافر کی طلاق کیسے واقع ہوگی، کافر کی طلاق ایسے ہی واقع ہوتی ہے۔ اچھا، آگے بحث ہے طلاق فضولی کی، تو فرماتے ہیں وَأَمَّا طَلَاقُ الْفُضُولِيِّ وَالْإِجَازَةِ قَوْلًا وَفِعْلًا فَكَالنِّكَاحِ، طلاق فضولی اور اجازت جو ہے قولاً ہو یا فعلاً ہو، یہ نکاح کی طرح ہے، اس کا معاملہ جو ہے وہ نکاح کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے نکاح فضولی ہوتا ہے اسی طرح سے طلاق فضولی بھی ہوتا ہے۔ نکاح فضولی کا آپ سب کو پتہ ہوگا، دیکھیں کہ عموماً ہمارے ہاں لڑکی جو ہے وہ اپنا کسی کو وکیل بناتی ہے نکاح کا، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کو نکاح کا وکیل بناتی ہے کہ آپ میری طرف سے جو ہے وہ ایجاب و قبول کریں اور میرا نکاح فلاں سے پڑھا لیں، اجازت لی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ جو لڑکی ہے جس کو اس نے اپنا وکیل بنایا ہوتا ہے، وہ وکیل آگے جا کر قاضی کو، نکاح خوان کو، امام صاحب کو اپنا وکیل بناتا ہے اور کہتا ہے آپ میری طرف سے آپ جو ہے وہ نکاح پڑھائیں، صحیح ہے، ایجاب و قبول کریں، اس کو ہم کہتے ہیں نکاح فضولی، کہ وکیل آگے مزید وکیل بناتا ہے، تو اس میں جو متعاقدین ہیں ان کی رضامندی ضروری ہوگی، اگر وہ راضی ہیں تو پھر یہ نکاح درست ہو جائے گا، اگر وہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے تو اسے وکیل بنایا تھا، اس نے آگے فلاں کو کیوں وکیل بنایا، میں تو اس نکاح کو نہیں مانتا، تو پھر وہ نکاح واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے شوہر نے طلاق کا کسی کو وکیل بنایا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہوا یوں کہ اس وکیل نے آگے کسی اور کو وکیل بنایا طلاق دینے کا، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ فرماتے ہیں یہ نکاح فضولی کی طرح ہے، طلاق فضولی، یعنی اگر جو اصل شخص ہے، جو زوج ہے، اگر اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ نے جس کو آگے وکیل بنایا تھا اس نے جا کر میری زوجہ کو جو ہے وہ طلاق دے دی ہے، تو ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ طلاق نافذ ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا، بزازیہ میں اسی کو بیان کیا۔ اب آگے جو ہے وہ کچھ صورتیں بیان فرما رہے، یہ وہ کنڈیشنز تھی کچھ کہ جس میں طلاق واقع ہو رہی ہے، فرماتے ہیں وہ بناءً علی اعتبار الزوج المذکور یا لا یقع طلاق المولا علی امرأة عبدہ، فرماتے ہیں زوج مذکور کا ہی اعتبار کرتے ہوئے، یعنی شوہر کا اعتبار کرتے ہوئے
آقا کی طلاق جو ہے اس کے غلام کی جو زوجہ ہوگی اس پر واقع نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص آقا ہے کسی غلام کا اور غلام نکاح کر لیتا ہے کسی عورت کے ساتھ، اب آقا کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام کی زوجہ کو طلاق دے سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق کا اختیار اسے ہے کہ جس نے ساق یعنی پنڈلی کو پکڑا ہے۔ ہم، پنڈلی کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو حق جماع حاصل ہے، جس کو ملک متاع حاصل ہے، طلاق کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ الا اذا قال زوجتها منك على ان امرها بيدي اطلقها كل ما شئت فقال العبد قبلت، ہاں اگر آقا نے یعنی اس کے غلام نے بہت زیادہ ضد کی کہ حضور میرا نکاح کروا دیجئے، تو آقا نے جو ہے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرا نکاح اس سے کروا دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوگا، میں جب بھی چاہوں گا اس کو طلاق دے دوں گا۔ تو غلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ تو اب اگر آقا اس کو طلاق دے گا تو اس کی طلاق اس کی جو غلام کی جو بیوی ہے اس پر واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا اِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور اسی طرح اگر غلام نے کہا اِذَا تَزَوَّجْتُهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِكَ، جب میں نے اس سے نکاح کر لیا تو میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ابداً، ہمیشہ کے لیے، تو کانا ذالکا، تو پھر اسی طرح ہوگا، یعنی آقا کو اختیار حاصل ہوگا اور وہ طلاق دے سکتا ہے۔ خانیہ میں بھی اس کو انہوں نے بیان کیا۔ اسی طرح مجنون کے بارے میں اب یہاں سے مزید کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں والمجنون، والمجنون الا اذا علق عاقلا، ذرا صبر کیجیے۔ اچھا، جنون سے مراد کیا ہے؟ مجنون جس کو کہتے ہیں جنون، اس سے مراد جو ہے وہ تلوی میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ عقل میں جو ہے وہ ایسی خلل واقع ہو جاتی ہے کہ امور حسنہ اور امور قبیحہ، اچھی باتوں اور بری باتوں میں تمییز یعنی فرق ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جنون، اور اس کی وجہ سے انسان کے افعال اور بہت ساری چیزوں میں تعطل واقع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسانی جو دماغ ہے وہ مزاج اعتدال سے باہر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ۔ اچھا، ارشاد فرماتے ہیں اور مجنون، اس کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ الا اذا علق عاقلا
ثم جنہ، مگر یہ کہ اس نے طلاق کو معلق کر دیا اس حال میں کہ یہ عاقل تھا، اور پھر اسے جو ہے وہ جنون طاری ہو گیا، فوجد الشرط، اور جو شرط اس نے حالت عقل میں بیان کی تھی وہ شرط پائی گئی، تو اب طلاق واقع ہو جائے گی، ورنہ مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ او کان عنینا او مجبوبا، اسی طرح اگر وہ عنین ہے یا مجبوب ہے، او اسلمت، یا عورت مسلمان ہوئی، وہ ہوا کافر، یا جو ہے اس کا جو شوہر ہے وہ کافر تھا، و ابا ابواہ الاسلام، یا جو ہے وہ جو ایک منٹ ہے ذرا اس کو تھوڑا سا اور میں بتا دوں، ہاں ایک تو عنین کا ذکر کیا، مجبوب کا ذکر کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلمت و ہوا کافر، عورت مسلمان ہوئی اور یہ جو اس کا شوہر ہے وہ کافر ہے، اور وہ حالت جنون میں بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ابا ابواہ الاسلام، اور اس کے ماں باپ نے جو ہے یعنی مجنون کے ماں باپ نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، وقعت طلاق، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی مجبوب کی بھی اور عنین کی بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور اسی طرح یہ جو عورت کے اسلام لانے کی بات ہے کہ عورت تو مسلمان ہو گئی لیکن شوہر مجنون بھی ہے، کافر بھی، اور اس کے والدین کہتے ہیں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ والصبی، اور اسی طرح بچہ ہے، ولو مراہقا، اگرچہ وہ مراہق ہے یعنی قریب بلوغ ہے، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، او اجازہ بعد البلوغ، یا وہ جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد جو ہے نکاح کی طلاق کی اجازت دے دے تو بھی واقع ہو جائے گی۔ اما لو قال اوقعته وقع، اور بہرحال اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے اسے واقع کر دیا تو واقع ہو جائے گا، لأنه ابتداء ایقاع، کیونکہ یہ وقوع کی ابتدا ہے، اوقعته کہنا، وجوزہ الامام احمد، اور امام احمد نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اچھا، اسی طرح معتو، معتو کس کو کہا جاتا ہے؟ معتو کے بارے میں فرمایا من العطا ہی، معتو جو ہے وہ عطا سے نکلا ہے، وہو اختلال فی العقل، یہ بھی عقل میں اختلال کو کہتے ہیں، جنون سے تو کم ہوتا ہے لیکن اختلال عقل ہی ہے۔ اسی طرح والمبرسمی، مبرسم وہ کون ہوتا ہے؟ من البرسامی بالکسری، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، برسام سے نکلا ہے، علتن، یہ بھی ایک بیماری ہے، کل جنونی، جیسے کہ جنون ہوتا ہے۔ والمغمى علی، وہو لغتا المغشی، مغمى علی کس کو کہتے ہیں؟ جس پر غشی طاری ہوتی ہے، یعنی جو بے ہوشی میں چلا جاتا ہے۔ والمدہش، مدہش کون ہوتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ فی القاموس، قاموس میں کہا کہ دہش الرجل تحیر ودہش بالبناء للمفعول فهو مدہوش وادہش اللہ، ٹھیک ہے، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مدہوش ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے وہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ والنائم، اور نائم سوتا ہوا شخص، اس کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، لانتفاء الارادتی، کیونکہ سوتے ہوئے ارادہ وہ نہیں پایا جاتا۔ وَلِذَا لَا يَتَّصِفُ بِصِدْقٍ وَلَا كَذِبٍ وَلَا خَبَرٍ وَلَا إِنشَاءٍ، اسی لیے سوتے ہوئے شخص کو صدق، کذب اور خبر اور انشاء کے ساتھ
متصف نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، تو اس کے احکامات بھی موقوف ہو جاتے ہیں، نافذ نہیں ہوتے، معطل ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ أَجَزْتُهُ أَوْ أَوْقَعْتُهُ لَا يَقَعُ۔ اور یہ جو پیچھے ایک عبارت تھی اس کے بارے میں شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ کہتے کہ اجزتہ او اوقاتہ لا یقع لأن اعاد ضمیر الی غیر معتبر، اگر ہو ضمیر کا ذکر کیا جاتا تو فرماتے ہیں کہ پھر طلاق واقع نہ ہوتی، کیونکہ انہوں نے ضمیر کو اس نے متکلم نے، کلام کرنے والے نے غیر معتبر کی طرف لوٹا دیا، جوہرہ میں بیان کیا۔ وَلَوْ قَالَ أَوْقَعْتُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ، اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ طلاق واقع کر دی ہے، أَوْ جَعَلْتُهُ طَلَاقًا، یا میں نے اسے طلاق بنا دیا ہے، تو وقع، یعنی یہ ایسے افراد کے بارے میں جو مدہوش تھے، جنون کی حالت میں تھے، یا سوتا ہوا شخص تھا، اب اس نے یہ کہا کہ اجزتہ، جاگنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اس کی اجازت دے دی، او اوقعتہ، یا میں نے اسے واقع کر دیا، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر ارشاد فرماتے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ضمیر کو ضمیر جو بیان کی ہے وہ غیر معتبر ہے، جس کا اعتبار نہیں ہے اس حالت کی طرف۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں اوقات ذالک الطلاق، کہ میں نے اس کلام کو طلاق واقع کر دیا ہے، یعنی ضمیر ذکر کیے بغیر براہ راست اس نے طلاق کا ذکر کیا، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح فرماتے ہیں وَإِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، اور اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جائے، کُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ، کل کا یا بعض کا، پورے جسم کا یا نصف جسم کا یا کسی حصے کا مالک بن جائے، خرید لے، بطل النکاح، نکاح باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر کوئی میاں بیوی تھے، پھر عورت کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا، کہیں لے جایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے کہیں پر بیچا گیا، اور اس نے جا کر اس کا کچھ حصہ یا پورا اس کو خرید لیا، تو جیسے ہی خریدے گا تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ وَلَوْ حَرَّرَتْهُ حِينَ مَلَكَتْهُ فَطَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ خَرَجَتِ الْحَرْبِيَّةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً ثُمَّ خَرَجَ زَوْجُهَا كَذَلِكَ مُسْلِمًا فَطَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ أَلْغَاهُ الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ۔ یہ بھی اسی کے متعلق ہے، غلامی اور آزادی کے متعلق، اس کا اتنا ذکر نہیں ہوتا کیونکہ فی زمانہ یہ مسائل نہیں پائے جاتے، اس لیے اس کا بھی میں یہاں پر ذکر نہیں کر رہا۔ اچھا، اسی طرح فرماتے ہیں وَاعْتِبَارُ عَدَدِهِ بِالنِّسَاءِ، نکاح طلاق کی تعداد کا جو اعتبار ہوگا وہ عورت کے حساب سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ وعند الشافعی بالرجال، امام شافعی مرد کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں چونکہ طلاق جو ہے وہ مرد کا حق ہوتا ہے طلاق دینا، تو اس لیے مرد جس طرح کا ہوگا طلاق کی تعداد بھی اسی طرح کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں آناف کہ چونکہ یہ عورت کی صفت ہے، عورت پر واقع ہوتی ہے، اس کا جو محل ہے وہ عورت ہے، لہٰذا عورت کو دیکھا جائے گا کہ عورت کس طرح کی ہے، تو طلاق کی تعداد بھی اسی طرح ہوگی۔ فطلاق حرۃ ثلاث، لہٰذا ہمارے نزدیک آزاد عورت کی طلاق 3 ہے، وہ طلاق امۃ سنتانی، اور جو لونڈی ہے اس کی جو طلاق ہے وہ 2 ہوں گی، یعنی مغلظہ مطلقاً، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ تو یہ چیز جو ہے اس حوالے سے ضروری ہے کہ اگر جو ہے وہ عورت آزاد ہے تو اس کی، اگر عورت آزاد ہے تو اس کی جو طلاقیں ہوں گی وہ ہوں گی 3، اور اگر غلام ہے، باندی ہے، تو اس کی کل طلاقیں، ٹوٹل طلاقیں جو ہیں وہ آزاد کے نصف میں ہوتی ہیں۔ اب آزاد کا نصف جو ہے وہ 1.5 ہوتا ہے، 1.5 تو نہیں ہو سکتی، تو ہم زیادہ کی طرف جاتے ہیں، 2 طلاقیں ہو جائیں گی، زیادہ سے زیادہ اس کی 2 طلاقیں، یعنی اگر
اس کے شوہر نے اس کو 2 طلاقیں دے دی تو وہ مغلظہ ہی شمار ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم مرد کو دیکھیں گے، مرد اگر آزاد ہے تو پھر وہ 3 طلاقیں دینے کا اختیار رکھتا ہے، اور اگر وہ غلام ہے تو 2 طلاقیں دینے کا اختیار ہے اسے۔ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِلَفْظِ الْعِتْقِ، اور اسی طرح جو طلاق ہے وہ عتق یعنی آزادی کے لفظ سے بھی واقع ہو جائے گا، بِالنِّیَّةٍ، جبکہ اس میں طلاق کی نیت ہو، او دلالت حال، یہ چیز بہت اہم ہے، اس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے کنایہ کے اندر، یا پھر دلالت حال کی وجہ سے، یعنی حالت ایسی ہے، عورت بالکل آزاد ہے، سب کو پتہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اگر اس میں جو ہے وہ دلالت حال پایا جا رہا ہے کہ یہ طلاق کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، لا عکسی ہی، اس کے الٹ اس کا نہیں ہو سکتا، یعنی عتق جو ہے لفظ طلاق سے واقع نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جو ہے وہ اپنی غلام اپنے باندی کو کہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، تو اس سے وہ آزاد نہیں ہوگی، لأن ازالت الملک اقوی من ازالت القید، کیونکہ ملکیت کو زائل کرنا جو ہے یہ زیادہ قوی ہوتا ہے قید کو زائل کرنے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں فی الحال، مزید جو اس میں آگے طلاق بالکتابت کی بات آ رہی ہے وہ ہم تفصیل کے ساتھ کل انشاءاللہ الکریم ڈسکس کریں گے، آج اس کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔